یہ انہوں نے منوایا، مالک ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے۔ سیدزادہ جسم اور عمر کے میں بہت چھوٹے، لیکن پڑھائی میں ماشاءاللہ خطابت میں آسمان کی بلندیوں کو بڑی تیزی کے ساتھ چھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مؤذن ولایت علی سید وقار حیدر لکھوی منڈی باؤدین ڈنگا چک بارگاہ، اور بہت بڑے علمی خانوادہ سے تعلق، بارگاہ آل محمد میں حاضری دے رہے ہیں۔ ان کے بعد ذاکر آل محمد محمد عباس لونا صاحب۔ مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازے بطول پہ رسالت کھڑی رہی، سجدے میں تھے رسول، چڑے پشت پر حسین، حسین بیٹھے رہے، عبادت کھڑی رہی، باوالے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ نعرہ حیدری، ایسے نہیں جیسے حالق اکبر کا نام بلند ہے، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت الکلم والنون وسر بین القاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب مکنون، آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ، محافظت النبوہ وناشرت ولایہ، بلکیس حجرت تقدیس الجلال وآسیت تکمیل والکمال، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن و ام العباس و ام ابیہا الصدیقۃ المبارکہ فاطمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ دعا گو ہوں مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ رکھے، مالک بانیان کے حاضرین کے رزق معرفت رزق ولایت میں اضافہ فرمائے، مالک زندگی کی آخری سانس تک عقیدہ حق پر استقامت نصیب فرمائے، موت کی ہچکی ہو زباں پہ نام علی جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امین نصیب فرمائے، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ میرے اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک وہ بادشاہ امام حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لے۔ میرے مالک ہماری آخری حجت کا ظہور چل فرمائے، دعائی قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے کہ نوکری کا آغاز کیا جا سکے۔ ادھر والے صاحبان آپ کے سامنے خالق لم یزل کی کتاب قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ ایک قسم کا ذکر کر رہا ہے۔ قسم دو وجہ پہ کھائی جاتی ہے، ایک اپنی بات میں یقین کا اضافہ کرنا ہو یا اپنی بات کا وزن بڑھانا ہو، اور دوسری بات یہ ہے قسم کھانے والا اس چیز کی قسم کھاتا ہے جسے وہ افضل سمجھتا ہو، جسے وہ اعلیٰ سمجھتا ہو۔ لیکن میں اللہ کے قرآن سے صرف اس قسم کا ذکر کروں گا کہ خدا نے کھائی کیا تھی، اور آپ کے چہروں سے نور ولایت چمک اٹھے گا۔ خدا کہہ رہا ہے مجھے اس دہلیز کی قسم جس جگہ ستارے سجدے میں گرتے ہیں، مجھے اس چوکھٹ کی قسم جس جگہ ستارے سجدے میں گرتے ہیں۔ قسم گھر کی نہیں،
دہلیز کی قسم، قسم گھر میں رہنے والوں کی نہیں، چوکھٹ کی قسم مفسرین قرآن کے سروں پر قرآن رکھ کے پوچھو فقط دروازہ سیدہ کے علاوہ کوئی ایسا دروازہ ہے جہاں پر خدا نے ستارے نازل کیے ہوں؟ تو پھر میں جملہ کہنے کا مکمل حق رکھتا ہوں، مخلوق جس کی قسم کھائے اسے خدا کہتے ہیں، خدا جس کی دہلیز کی قسم کھائے اسے فاطمہ۔ بادشاہ حسین اس سے عطا فرمائے شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں ذہن زمین کو زرہیز کر لوں تاکہ میں تخم معرفت کو بو سکوں۔ ذہن زرہیز ہو گئے۔ پہلا جملہ عقیدے کا میں رجویہ سادات کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جس بندے کا عقیدہ میرے ساتھ ملے وہ ہاتھ اٹھا کے میری بات کی تائید کرے گا۔ جب ہاتھ اٹھائے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس رجویہ سادات پنڈ میں مجھ جیسا عقیدہ رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ مجھے منبر حسین کی قسم میں پہلی صدر عقیدے پر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ عزت آل محمد کی قسم یہ جملہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے اور میری نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے۔ کاش میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ یہ جملہ لکھا جائے تاکہ میں علی کے سامنے یہ جملہ پڑھ سکوں۔ آج میں رجویہ سادات کے غیور عوام کے سامنے وہ جملہ پڑھ کے تمہارے راہبارِ معرفت کو حامل کرنے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ۔ جو بندے نہیں بول سکے میں جملہ دوبارہ کہہ دیتا ہوں، عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ۔ جو بندے ابھی تک نہیں بول سکے وہ یہ دلیل چاہتے ہیں کہ اس نے بات کیا کر دی، کہا خدا کا عرش، کہا دہلیز سیدہ۔ تو میں بات ممبر پہ کھول دیتا ہوں، خدا کے عرش پہ کون رہتا ہے؟ جبرائیل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے۔ اب جب دہلیز زہرا پہ دیکھ کون رہتا ہے؟ مقداد رہتا ہے، کمبر رہتا ہے، فضا بیٹھتی ہے۔ مجھے پھٹی سے پھٹی کتاب کی جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھا۔ کبھی سلمان نے کہا ہو جائے مجھے عرش پہ جانا ہے، کبھی مقداد نے کہا ہو مجھے آسمان پہ جانا ہے، کبھی فضا نے کہا ہو مجھے جنت کی رانی بنا دے۔ یہاں والے وہاں نہیں جاتے، وہاں والے فقیر بن کے، یتیم بن کے، اسیر۔ بادشاہ حسین اس سے عطا فرمائے شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے۔ کیا کمال جملہ سنا آپ نے؟ یہ اگلا جملہ بھی آپ کا ہی حق بنتا ہے۔ میں اگلا جملہ بھی خالصتاً عقیدے پر دینے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کعبہ سے زیادہ پاک ہے جناب فاطمہ، کعبہ سے زیادہ پاک ہے جناب فاطمہ۔ بندے پھر پریشان ہو کے میری طرف دیکھ رہے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سیدہ کتنی پاک ہے۔ تو خدا کہہ رہے ابراہیم طاہرہ تابیتی، ابراہیم میرے گھر کو تو پاک رکھ، گھر اللہ کا ہے، پاک رکھنا ذمہ داری ابراہیم کی ہے۔ اب اسی قرآن سے پوچھتے ہیں اے علی کے خاموش ذاکر تو نے سیدہ کو کتنا پاک پایا؟ اب خدائی تیور ہی بدل گئے، اب خدائی لہجہ ہی بدل گیا۔ آوازیں انما یرید اللہ ولیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ بطول میرا ارادہ ہے میں تجھے پاک رکھوں۔ پتہ چل گیا کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، زہرا اتنی پاک ہے جتنی توحید میں۔ شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اے دری بادشاہ حسین اس سے عطا فرمائے میں بانی کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ سارا دن کام کرنے کے بعد میں آپ کے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اس بی بی کو بطول بی بی کہا جاتا ہے۔ ایک ہے جناب سیدہ بطول، ایک ہے جناب مریم بطول۔ چلے میں بطول کی ڈیفینیشن کر دوں تو شاید باب العلم کے در سے ملی ہوئی حیرات پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے مجھے آج کی اس مجلس میں اس سے بہتر جملہ نہ ملے۔ بطول کہتے کسے ہیں؟ شریعت میں نماز کے لیے جس بیوی کو وضو کی ضرورت نہ پڑے اسے بطول کہتے ہیں۔ ایک ہے جناب مریم بطول، ایک ہے جناب سیدہ بطول، لیکن تقابل نہیں ہو سکتا۔ میں ایک فرق پڑھ دیتا ہوں۔ جناب مریم کو صرف ایک معصوم ماں کہتا ہے، سیدہ کو 11 معصوم ماں کہتے ہیں۔ مریم کے پاس عزت کے لیے ایک نسبت عیسیٰ کی ماں، جناب سیدہ کے پاس عزت کے لیے 3 نسبتیں، باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے سردار۔ چلیں حال عقیدہ سن رہے ہیں تو میں یہ اگلا جملہ بھی کہہ دوں، بی بی
رشتوں کی وجہ سے معتبر نہیں ہوئی. رشتے ہمیشہ اسے معتبر کرتے ہیں جو خود غیر معتبر ہو. میں مثال دے دیتا ہوں. باپ ہو مشہور اور معروف، بیٹا ہو غیر معروف، ساری زندگی بیٹا باپ کی وجہ سے پہچانا جائے گا. کیوں؟ باپ ہے مشہور، بیٹا ہے غیر معروف. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے بی بی رشتوں کی وجہ سے معتبر نہیں ہوئی. یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ محمد کی بیٹی، یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے حسنین شریفین جیسی شہزادوں کی ماں ہونا. لیکن جب فرشتوں نے پوچھا تھا میرے خدا بتا چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا محمد کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں. خدا نے تعارف کروایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ، یہ فاطمہ کا باپ، یہ فاطمہ، یہ فاطمہ کا شوہر، یہ فاطمہ، یہ فاطمہ کے بیٹے. خدا نے تعارف زہرا سے کروا کے زمانے کو بتایا ہے زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو زہرا کی، رشتوں کو زہرا کی ضرورت ہے. جناب مریم بطول لیکن چھوٹی، جناب سیدہ بطول لیکن بڑی. چلے ایک اور فرق پڑھ دیتا ہوں، زمانے کو پتہ نہیں چل جائے گا جب عیسیٰ مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا، زہرا کا بیٹا بھی آ جائے گا اور وقت نماز ہو جائے گا. عیسیٰ کام کر کہے گا، میرا پارا مولا کہے گا تقدم ابن مریم، اے مریم کے بیٹے نماز پڑھا. عیسیٰ کام کر کہے گا میری جرت، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں. تیرا عیسیٰ میرے پاروے کے قدموں پہ سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا اور چہلو عقیدے درست کرو. جس علی کا 11واں بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس کا باپ علی کسی بت پرست کے پیچھے. بادشاہ حسین اس سے عطا فرمائے. حاضری تمام ہو گئی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے چہروں کی زیارت ہوتی رہے گی. سید ہو کے یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں 4 چیزیں کبھی بھی نہ چھوڑنا. اگر زندہ رہوں تو نصیحت سمجھنا، کسی بھی چوک میں حق سیدہ پڑھتا ہوا مارا جاؤں تو وصیت سمجھنا. کبھی بھی علی کی ولایت پہ سمجھوتا مت کرنا، حسین کی عزاداری نہ چھوڑنا، غیرت والے عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا اور بطول کے مجرم سے کبھی محبت مت کرنا. گھر آ کے مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو. قبلہ مبلغ اعظم علامہ مولانا اسماعیل ایک جگہ پہ مجلس پڑھ رہے تھے. مجلس پڑھتے پڑھتے ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے. انہوں نے کہا ماں اور بیٹی کا مقدر عجیب ہے. ماں بھی دربار گئی، بیٹی بھی دربار گئی. ماں صحابی کے دربار، بیٹی شرابی کے دربار. ماں چند گھنٹے، بیٹی کئی گھنٹے. ماں چادر کے ساتھ گئی، بیٹی بغیر چادر کے گئی. ماں رسیوں کے بغیر گئی، بیٹی رسیاں پہن کے گئی. ماں بیٹوں کے ساتھ گئی، بیٹی بہنوں کے ساتھ گئی. یہ کہہ کر انہوں نے کہا محمد کی بیٹی تیرا اپنا نصیب ہے، لیکن بی بی زینب عالیہ تیرا مقدر پھر بھی اچھا. بی بی زینب عالیہ تیرا مقدر پھر بھی اچھا. یہ کہہ کر انہوں نے منبر چھوڑ دیا. ایک سید ان کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مبلغ اعظم تیری زبان سے لفظ غلط نکلا ہے، تو نے کہنا تھا محمد کی بیٹی تیرا مقدر اچھا. ہماری میں غیر سید ہوں، میں تیرے کان میں جملہ بتاتا ہوں تو ان لوگوں کو بتا دے. انہوں نے کان میں جملہ کہا. انہوں نے کہا بے شک بی بی زینب عالیہ شرابی کے دربار میں گئی، لیکن کسی نے بی بی سے یہ نہیں کہا زینب تو جھوٹ بول رہی ہے. ہائے قسمت محمد کی بیٹی کی، دربار سے کہہ دیا گیا زہرا تو جھوٹ بول رہی ہے. ہمارے چچا سلمان ان سے کہہ دے اور میں زیادہ دیر کھڑا. یا سیدہ، یہ ماتمیوں کے گریے کے لیے میں ایک روایت پڑھنے لگا ہوں. روایت بڑی مشکل ہے. ماتمی ماتم کی تیاری کرنا، جتنے سید بیٹھے ہو جگر کو قابو کرنا. روز رات کے وقت علی بادشاہ بی بی سیدہ کے حجرے کا پردہ اٹھا کے دیکھتے اور بیٹوں کو پیار کر کے پاس بلا کے پوچھتے مجھے بتاؤ تمہاری ماں کو درد کہاں ہے، مجھے بتاؤ تمہاری ماں کو تکلیف کہاں ہے. ایک دن حسن نے کہا بابا
یہ نہیں اٹھتے. میں سید ہو کے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, میں نے بی بی کے 3 درد پڑھنے ہیں. 3 منٹ میں ممبر پہ موجود ہوں, 3 درد میں نے بی بی کے پڑھنے ہیں. میں پہلا درد پڑھوں گا, میں وجہ 7 پڑھوں گا. میں دوسرا درد پڑھوں گا, میں وجہ 7 پڑھوں گا. یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, میں تیسرا صرف درد پڑھوں گا. نہ مجھ سے کوئی درد سنے گا, نہ میں اس درد کی وجہ پڑھوں گا. میں پہلی روایت پڑھنے لگا ہوں. یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ تھی جسے علی بادشاہ نے 7 چادروں کا کفن دیا. نہیں رونا آیا. شاید جو بندے نہیں رو سکے وہ اس وجہ سے نہیں رو سکے کہ شاید علی امیر بنا تھا, اس وجہ سے 7 چادروں کا کفن ملا. تو ہاں میں درد کھول کے پڑھ دیتا ہوں. فضا نے پہلی چادر دی, آواز یا علی زخم بڑا گہرا ہے. فضا نے دوسری چادر دی, آواز یا علی زہرا کا زخم خون نہیں رک رہا. علی نے فضا نے تیسری چادر دی, آواز یا علی زخم بڑا گہرا ہے. علی نے 7 چادریں دی, زہرا کی میت کانپ اٹھی. آواز فضا علی سے کہے چادریں نہ بدل, اور میں نے زخم بابے کو دکھانا. پہلی درد 7 چادریں, دوسری درد میں پڑھنے لگا ہوں. یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ تھی جس کی علی بادشاہ نے 40 کپڑے بنائی. رات کے وقت علی بیچا کاندھے پہ رکھ کے جب گھر میں آئے, بی بی زینب عالیہ رو کے کہتی ہے بابا پورے مدینے میں ہمیں چپ کرانے والا بھی کوئی نہیں تھا. بابا تو ساری رات کہاں رہا؟ ہماری زینب میں تیری ماں کی کپڑے بنا کے آیا ہوں. ہماری بابا کتنی بنا کے آیا ہے؟ ہماری زینب 40 بنا کے آیا ہوں. رو کے کہتی ہے بابا ہماری ماں کو 40 کپڑوں کی ضرورت کیا ہے؟ زینب کو سینے سے لگایا, رو کے علی کہتی ہے زینب ہم اتنے قریب ہو گئے ہیں, اور میں نے تیری ماں دفنانی نہیں, اور میں نے تیری ماں چھپانی ہے. جو لوگ لکڑیاں لے کر دروازے پہ آ گئے, کہیں بیلچے لے کے, اور محمد کی بیٹی. 2 درد میں نے پڑھے, آپ نے چپ کر کے سن لیے. یہ تیسرا درد پڑھنے لگا ہوں. ماتمی ماتم کی تیاری کرنا, اور جتنے عزادار بیٹھے ہو وہ جگر قابو میں رکھنا. میں پہلے بی بی کو خود پرسہ دینے لگا ہوں. شاید بی بی یہ نہ کہے کہ تو مجلس پڑھتا رہا اور تو نے مجھے پرسہ نہیں دیا. بی بی اپنا پرسہ قبول کرنا. اب میں تیسری روایت یوں ڈر کے پڑھنے لگا ہوں. آگ لگنے سے لے کر 3 جمادی الثانی تک بی بی نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دکھایا. بی بی نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دکھایا. ایک دن حسن نے کہا اماں تو ہمیں چہرہ کیوں نہیں دکھاتی؟ آواز آئی جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بند کھولنا, ماں کا چہرہ دیکھنا. 3 جمادی الثانی کو حسن ماں کے جنازے پر آئے, آ کے ماں کے کفن کے بند کھولے.